what؟ وہ حیرت سے مڑتی ہے۔ وہ تمہاری بیٹی ہے کیا؟ وہ ایک اور سوال کرتا ہے۔ جی ہاں میری بیٹی ہے۔ کوئی تکلیف ہے کیا؟ وہ تڑخ کر بول کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو چلنے کا کہتی ہے۔ سنی بوجھل قدموں کے ساتھ اندر لاؤنج میں داخل ہوتا ہے اور بی بی سی کی قدموں میں بیٹھ کر گود میں سر رکھ دیتا ہے۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں بی بی جی، تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ ارے تو چائے پی اور تھکاوٹ اتارے، عمیر کی وائف ماریا مسکرا کر کہتی ہے اور ایک لڑکی آ کر ٹرے رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پلیز میٹ مائی سسٹر روحی۔ ہائے، وہ لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتی ہے اور وہ اس کا مسکرا کر ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے تو سب چائے پیتے ہیں۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں۔ منال اعظم سے اجازت چاہتی ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور ساتھ ہی اذان شاہ اور حمیر داخل ہوتے ہیں۔ ہائے مسٹر اعظم، اذان شاہ اندر داخل ہو کر کہتا ہے اور چیئر پر دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے بارے میں تو جانتے ہوں گے، اذان شاہ کہتا ہے۔ آپ کو کون نہیں جانتا، اعظم مسکرا کر کہتا ہے۔ آپ کے اس ہوٹل کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اذان شاہ اس کو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہے، مگر میں بیچنا نہیں چاہتا، وہ تلخ لہجے میں جواب دیتا ہے۔ ہاں، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ بیچنا ہے یا نہیں، میں نے کہا خریدنا چاہتا ہوں، اذان شاہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے۔ اور کہیں آپ کی نئی شیف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ منہ مانگی قیمت ٹھکرا رہے ہیں، اذان شاہ تلخ انداز میں کہتا ہے۔ آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں، کسی شریف لڑکی کو بدنام کر رہے ہیں آپ، بہن جیسی ہے میری، اعظم غصے میں تپ کر بولتا ہے۔ ہاں ہاں ریئلی، وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے۔ وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور آپ اس کے لیے اتنے غصے میں، اور اتنے دودھ کے دھلے نہیں آپ۔ اس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا، مگر آپ نے بنانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے ایک وٹل کی ہی آدمی نے مجھے بتایا ہے، اور میں اس بات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کروں گا اور اس لڑکی کا کیریئر تباہ ہو جائے گا اور تمہارا سب کچھ، اذان شاہ مزے سے بولتا ہے۔ اعظم کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ پلیز مجھے کچھ وقت دیں سوچنے کا، وہ فک چہرے کے ساتھ کہتا ہے۔ اوکے، کل ہم پیسے لے کر آئیں گے، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس بیرے کو لے کر آؤ جو اس وقت سب جانتا ہے، اذان شاہ حمیر کو کہہ کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ حمیر اس بیرے کے ہمراہ آتا ہے، دونوں گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں اب سب بتاؤ، اذان شاہ اس کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ارے صاحب، بڑی آفت چیز ہے وہ شیف، بڑی خوبصورت، اور اعظم صاحب نے اس کو اپنے روم میں بلوایا تھا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگ گئی اور بتائیں پلیز رحم کریں، اس پر اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہر طرف گدھ اس کو نوچنا چاہتے ہیں، وہ ماں بننے والی ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس کا اتنا تڑپ تڑپ کر رونے نے اعظم صاحب کو نرم کر دیا اور پھر کبھی انہوں نے اس کو کچھ نہ کہا۔ پر سر مجھے تو لگتا ہے باہر نظر رکھیں، شاید ملتے نہ ہوں۔ سر وہ لڑکی اتنی آفت ہے، دل تو اس کو دیکھ کر مچلتا ہے، وہ لوفرانہ انداز میں کہتا ہے۔ اذان شاہ کا حلق کڑوا ہو جاتا ہے اس کے اتنے لوفرانہ انداز پر۔ ڈیرے کے باہر نکلنے کے بعد اذان حمیر کو کہتا ہے، لڑکی بہت کمزور ہے، اس کو آسانی سے دھمکا کر کام کروایا جا سکتا ہے۔ اور تمہاری کب اس لڑکی سے ملاقات ہوئی؟ اذان اس سے پوچھتا ہے۔ یار فون پہ بات ہوئی 2-3 بار، وہ آگے سے ٹوٹ کر پڑتی ہے، حمیر جواب دیتا ہے۔ اوکے کوئی نہیں، کل ہو جائے گی ملاقات۔ مشال تھکی ہوئی گھر پہنچتی ہے تو منال گمسم سے حلیے میں آگے کھڑی ہوتی ہے۔ منو، چائے ابل رہی ہے، اور کس سوچ میں گم ہو؟ مشال منو کو کندھے سے ہلا کر کہتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر کہتی ہے، کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں کہتی ہے، آپو بس ویسے ہی، منال جواب دیتی ہے۔ ماسی کو آج ایک انکل ملے تھے، تب سے لوئی جا رہی ہیں۔ پری بولتی ہے، کوئی نہیں آپی، بس وہ راستہ پوچھ رہا تھا، وہ دانت پیس کر بولتی ہے۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو مشال؟ شک پری نظروں سے وہ کہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر کہتی ہے۔ منال ہاسپٹل پہنچتی ہے تو سامنے ہی سنی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کنی کترا کر نکل جاتی ہے اور سیدھا ڈاکٹر عظیم کے آفس میں داخل ہوتی ہے اور ان سے فرحان کی رپورٹ کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، اور سنی اندر داخل ہوتا ہے۔ یار ادھر آ، یہ دیکھ کچھ رپورٹس ہیں ایک بچے کی۔ یار اس کا اکثر جب بلڈ لگتا ہے فوراً بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو بتا کیا کرنا چاہیے؟ سنی رپورٹس دیکھ کر کچھ میڈیسن لکھ کر دیتا ہے۔ اچانک نرس گھبرا کر آتی ہے، سر وہ فرحان بیبی کی ناک منہ سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ وہ سب گھبرا کر اٹھتے ہیں۔ منال بھاگتی ہوئی وارڈ میں داخل ہوتی ہے اور اپنا دوپٹہ اس بچے کے منہ کے آگے رکھتی ہے۔ سنی جلدی سے آگے بڑھتا ہے، اس کو ایمرجنسی وارڈ میں جلدی سے منتقل کرتے ہیں۔ اس بچے کے پیرنٹس زاروں قطار رو پڑتے ہیں۔ منال کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اندر وارڈ میں نہیں جاتی، وہیں سامنے ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر منال کدھر ہے؟ سنی پوچھتا ہے۔ وہ نہیں اندر آئیں گی، اس بچے کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی ان کی، وہ اندر نہیں آتی، اور اس بار اس کی حالت زیادہ خراب ہے۔
عظیم سنی کو بتاتا ہے۔ اچانک فرحان کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا آخری سانس لیتا ہے۔ اعظم سر، کیوں بیچ رہے ہیں یہ ہوٹل؟ مشال جھنجھلا کر کہتی ہے۔ میں بھی یہاں کام نہیں کروں گی، وہ حتمی انداز میں کہتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ مت کرنا، وہ تمہیں میرے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اعظم پریشان ہو کر کہتا ہے، وہ جو میں نے تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو لے کر دھمکی دے رہا ہے مجھے۔ اعظم پریشان ہو کر کہتا ہے۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے کہتا ہے۔ مشال لب بھینچ کر اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اذان شاہ اندر داخل ہوتا ہے حمیر کے ساتھ اور اس کے ٹیبل پر چیک رکھتے ہوئے کہتا ہے، چلیں پھر اٹھو، چیک اٹھاؤ اور جاؤ، اور میں بھی یہاں سے جاؤں گی مسٹر اذان شاہ۔ مشال کی آواز پر اذان شاہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو کر اس کی طرف مڑتا ہے۔ مشال آنکھوں میں نفرت لیے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مجھے بدنام کرو گے؟ کرو نہ بدنام، برباد تو کر چکے ہو مجھے، وہ چلا کر بولتی ہے، اور آج تم سے نفرت دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہی ہوں۔ تم گھٹیا تھے، اب تو حد ہی ہو گئی۔ جب کوئی نہ کرتا ہے تو نہ ہی ہوتی ہے۔ ان کو ہوٹل نہیں بیچنا تو نہیں بیچنا۔ وہ چیک اٹھا کر پھاڑ کر اس کے چہرے پر مارتی ہے، اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اگر بدنام کرنے کا بہت شوق ہے نا تو کہو تو ننگی تصویریں بھیج دوں گی، پورے شہر میں لگانا، اور اگر کہتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک گندی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور اس کو ہر جگہ دیکھا کرو، واہ واہ کروانا۔ اذان شاہ اس کی باتوں پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ بند کرو اپنی بیہودہ بکواس، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا مشال؟ وہ گھٹیا آدمی ہے، وہ تمہیں بدنام کر دے گا۔ اعظم ہونٹ کاٹتے ہوئے کہتا ہے، نہیں کرے گا بدنام۔ وہ آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ سنی اور ڈاکٹر اعظم باہر آتے ہیں۔ منال جلدی سے آگے بڑھتی ہے۔ کیسا ہے وہ؟ منال جلدی سے پوچھتی ہے۔ ہی از نو مور، ڈاکٹر عظیم کہتا ہے۔ منال ہونٹوں پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ سنی جلدی سے آگے بڑھتا ہے۔ منال پلیز سنبھالو خود کو، وہ روتے ہوئے اس کے کندھے کے ساتھ لگ کر جاتی ہے۔ سنی اس کو چپ کروا رہا ہوتا ہے مگر وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ایکچولی میں چھوڑ کر آتا ہوں گھر، وہ عظیم سے کہتا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گاڑی اسکول کے سامنے روک کر کہتا ہے، تمہاری بیٹی کو لینا تھا کیا اسکول سے؟ وہ سر ہلا دیتی ہے مگر ابھی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا۔ وہ اس کو گھر کے سامنے اتارتا ہے تو مشال بھی دروازہ کھول رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی ہے۔ منو کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر پوچھتی ہے۔ سنی آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہے تو مشال منال کو صحن میں بچھے تخت پر بٹھاتی ہے اور سنی سب کچھ بتاتا ہے۔ منو یہ کیا ہے؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہر مریض کو دل پہ لوگی تو کیا ہوگا؟ وہ ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے، چل اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، پری آنے والی ہوگی، وہ پریشان ہو جائے گی۔ اور سنی آپ کیا کھاؤ گے پیو گے؟ مشال منال کو منہ ہاتھ دھونے کا کہہ کر سنی سے پوچھتی ہے۔ نہیں کچھ نہیں بھابھی، میں چلتا ہوں۔ مشال اس کو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے تو بی بی جی کا پوچھتی ہے، بہت روتی ہیں آپ کو یاد کر کے؟ وہ بتاتا ہے، اگر یاد کرتے ہوتے تو ملنے آتے، دبئی نہ چلے جاتے۔ وہ شکوہ کرتی ہے، بھابھی ہم آنا چاہتے تھے مگر بھائی نے ہمیں دھمکی دی تھی، وہ اپنی جان دے دیں گے۔ سنی کہتا ہے، تمہارا بھائی بہت خود غرض ہے۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل جاتا ہے۔ اذان شاہ گھر آتا ہے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر روم میں جاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر رو پڑتا ہے۔ روتے روتے اس کے ذہن میں بیرے کی باتیں گھومتی ہیں۔ اس کا دماغ کھول اٹھتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، وہ میری مشال پر گندی نظر رکھتا ہے، میرا کوئی بچہ ہے شاید۔ وہ تڑپ کر اٹھ کر بھاگتا ہے نیچے۔ بی بی جی اٹھے، ابھی مجھے مشال کی طرف جانا ہے۔ وہ بی بی جی کے پاس جا کر بولتا ہے، کیا اب کیوں جانا چاہتا ہے؟ بی بی جی حیرت سے پوچھتی ہیں، آپ کو آپ کے پوتے یا پوتی سے نہیں ملنا کیا؟ وہ بی بی جی سے کہتا ہے، کیا کہہ رہے ہو بھائی، میں ابھی آیا ہوں بھابھی سے مل کر، کوئی بچہ نہیں ان کا، منال کی بیٹی ہے۔ سنی جلدی سے کہتا ہے، نہیں میری بیٹی ہوگی وہ۔ جلدی سے وہ کہتا ہے، اوہ سوچا۔ سنی کہتا ہے، میں پری کے اسکول کے بارے میں جانتا ہوں۔ سنی بتاتا ہے اذان کو، چلو ابھی چلو مجھے لے کر۔ اذان بے قراری سے کہتا ہے۔ اذان شاہ گاڑی کے رکتے ہی جلدی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر پرنسپل اس کو دیکھ کر کہتی ہے، ارے یار تو، او سرمت تم یہاں کے پرنسپل ہو؟ وہ جلدی سے پوچھتا ہے، پری نام ہے، پرشے نام کی ایک بچی تو ہے، میں بلواتا ہوں۔ ایک بچی کی فنگر پکڑ کر ٹیچر اندر داخل ہوتی ہے، یہی ہے بچی، سنی جلدی سے کہتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، اونچے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ آپ تون ہو؟ پری حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ میں آپ کا بابا ہوں، اذان کہتا ہے۔ سچ میں؟ اور ماسی اور ماما بولتے ہیں آپ میرے لیے بڑا سا ڈال ہاؤس اور ڈال لاؤ گے، وہ کدھر ہے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھتی ہے۔ ابھی بابا دلوائیں گے۔ وہ اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ سرمت میں لے کر جا رہا ہوں اسے، اذان شاہ کہتا ہے، لیکن یار اس کی ماما کو بتائے بغیر کیسے؟ سرمت پریشان ہو کر کہتا ہے،
یار اس کی ماں کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں، مگر میں چھٹی سے پہلے چھوڑ دوں گا، وہ کہہ کر اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ٹوائز شاپ پر جا کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، جس چیز پر انگلی رکھتی ہے وہ لے کر دیتا ہے، پھر اس کو لے کر بی بی جی سے ملوانے جاتا ہے۔ کدھر ہے میری بیٹی؟ مشال چلا کر بول رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے مس، پلیز بیٹھ جائیں، پری کے فادر اذان شاہ لے کر گئے ہیں۔ واہ قربان جاؤں، کوئی بھی آ کر میری بیٹی کا باپ بن کر اس کو لے کر جانا چاہے گا، آپ بھیج دو گے؟ میں کیس کروں گی آپ کے اسکول پر، وہ کہہ کر باہر نکل آتی ہے اور ٹیکسی والے کو شاہ ولا کی طرف جانے کو کہتی ہے۔ شاہ ولا کے سامنے ٹیکسی رکتی ہے، وہ گارڈ کو دھکا دے کر اندر بھاگتی چلی جاتی ہے۔ لاؤنج میں اذان شاہ، سنی اور بی بی جی کے ساتھ پری کو کھیلتے دیکھ کر وہ سیدھی پری کی طرف بڑھتی ہے اور اس کو گلے لگا کر رو پڑتی ہے۔ پھر وہ ایک اذان شاہ کے پاس آ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے اور نفرت بھرے انداز میں بولتی ہے، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو لے کر آنے کی؟ میری بھی بیٹی ہے، وہ چلا کر بولتا ہے۔ یہ صرف میری بیٹی ہے، وہ کہہ کر مڑتی ہے، پری کا بیگ اور اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور وہ ہاتھ چھڑوا کر اذان شاہ کی ٹانگوں کو چمٹ جاتی ہے۔ مشال اس کو زور سے کھینچ کر الگ کر کے لے جانے لگتی ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ ضدی انداز میں کہتی ہے۔ مشال اس کو بھی ایک تھپڑ لگاتی ہے۔ اذان شاہ تڑپ کر آگے بڑھتا ہے اور غصے میں چلاتا ہے، تم نے میری بیٹی کو چھپا کر رکھا اور اب تم مجھ سے الگ نہیں سے کر سکتی، سمجھی؟ تم چھپے تو تم تھے، بلکہ بھاگ گئے تھے دبئی، میں بتانے آئی تھی، وہ تلخ انداز میں بولتی ہے۔ اور کیا کیا بیتا مجھ پر؟ ہر آدمی میرے جسم کا پیاسا تھا، ایک کو مجھ پر اگر رحم آ بھی گیا تو تم آگے میرے جسم فروشی کرنے، وہ غصے سے بولتی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ چلا کر بولتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کو بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے کر جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور گارڈ سے کہتا ہے یہ اندر داخل نہ ہو۔ وہ روتو ہی سڑک پر بیٹھ جاتی ہے اور آسمان بھی برس پڑتا ہے، لگتا ہے جیسے اس کا غم میں رو رہا ہو۔ وہ بارش میں سڑک پر بیٹھتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اذان شاہ اندر داخل ہوتا ہے تو سنی ناگواری سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، سنی لب بھیج کر بولتا ہے۔ یہ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ غصے سے سنی پر چلاتا ہے۔ ایسا کر بچے، اس کو مار ہی ڈال، ہر بار پل پل مارتا ہے، اس کو ایک بار مار دے، اس کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، بی بی جی تلخ لہجے میں کہتی ہیں۔ وہ لب بھیج کر رہ جاتا ہے۔ جا سنی اپنے روم میں آرام کر، اور میں بھی جا کر آرام کرتی ہوں، بی بی جی اٹھتے ہوئے کہتی ہیں۔ مگر وہ باہر بھابھی، سنی پریشان کن لہجے میں کہتا ہے، نہ اس کو اندر مت لانا، اس جنوری کی بارش میں وہ بھیگ رہی ہے، جلدی مر جائے گی، اس کا کام تمام ہوگا، یہ سیاپا ختم ہو جائے گا، اس کو پتہ چلنا چاہیے، اذان شاہ سے پنگا موت ہے، مرنے دو، بی بی جی کہتے ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اذان شاہ لب بھیج کر اوپر روم میں چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹیرس سے باہر جھانکتا ہے تو وہ وہیں دوہری پڑی ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگتا ہے اور باہر آ کر وہ اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اندر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو بی بی جی کے کمرے میں لٹا دیتا ہے۔ اس کے کپڑے چینج کروا دیں اور ہیٹر آن کر دیتا ہوں۔ سنی منال کو لے کر آتا ہے، پر اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ منال سنی سے پوچھتی ہے کیا ہوا تھا، سنی اس کو بتاتا ہے تو وہ غصے سے باہر نکل جاتی ہے اور اذان شاہ فون سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے فون کھینچ کر بولتی ہے، کیوں آیا آپ ہماری زندگی کو جیرن بنانے؟ خود تو ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور آج بیٹی کا معلوم ہوا تو آ گئے ہمارا سکون تباہ کرنے۔ ہمارے پاس آگے ہے ہی کیا جو ہم سے ہماری واحد خوشی بھی چھیننے آ گئے آپ؟ شرم تو آپ کو آنی نہیں، وہ بولتے ہوئے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، میں آپ پر کیس کر دوں گی، آئندہ پری کو دیکھنا بھی مت، وہ وارن کرتی ہوئی وہاں سے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مسٹر سنی، آپ نے ہی یہ سب کیا نا؟ ان کو اسکول کا بتایا، وہ تلخ لہجے میں کہتی ہے۔ یار میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ بھائی پری سے ملے اور بھابھی اور وہ شاید پھر سے ایک ہو جائیں، وہ بے بسی سے کہتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، جھوٹ کیوں بولا؟ پری آپ کی بیٹی ہے؟ وہ اچانک بات بدل کے کہتا ہے، میں نے کب کہا؟ آپ نے اندازہ لگایا، میں نے بس ہاں بولی۔ شادی کیوں نہیں کی؟ وہ مسکرا کر پوچھتا ہے۔ شادی نہ کرنے کی وجہ آپ تو نہیں ہے، فی الحال وہ چڑ کر بولتی ہے، مگر میری شادی نہ کرنے کی وجہ تو تم ہو، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، سنی کہتا ہے۔ منال حیرت سے دیکھتی ہے، یار ایسے مت دیکھو، بس ہم مردوں کو جب پاس ہو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، مگر اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا، پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا سنی جی، میری آپی مان جائیں گی، آپ کے بھائی نہیں مانیں گے، سنی لب کاٹتے ہوئے سر جھکا لیتا ہے۔ مشال سنی اور منال کی گفتگو سن چکی ہوتی ہے۔ منال کے اداس لہجے اس کے پیار کو ظاہر کر دیا تھا، اب اس کو کچھ کرنا تھا اور کیا کرنا تھا وہ جانتی ہے۔ وہ منال کو آواز دے کر کہتی ہے کہ گھر چلیں۔ سنی اس کو چھوڑنے آتا ہے، وہ گاہے بگاہے مرر سے منال پر نظر ڈال رہا تھا۔ مشال کا دل کر رہا تھا کہ جلدی وہ ان دونوں کو ایک کر دیں۔ اگلے دن مشال اذان شاہ کے آفس پہنچتی ہے اور اذان شاہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے، کیوں آئی ہو؟ اور فکر مت کرو، پری سے دوبارہ نہیں ملوں گا، نہیں، آپ چاہے پری کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ واٹ؟ کل تک تم میرے پاس بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور آج مجھے لے جانے کو کہہ رہی ہو؟ ہاں کہہ رہی ہوں،
کیونکہ جو میری شرط ہے وہ ایسی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہتی ہے، کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ بے قراری سے پوچھتا ہے۔ منال اور سنی کی شادی کروا دیں، مشال جلدی سے کہتی ہے۔ ہاں، تم مجھ تک پہنچنے کا راستہ اپنی بہن کے ذریعے بنانا چاہتی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا، اور اگر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں تو میں اپنی بیٹی کو ذریعہ بنا سکتی ہوں، مگر میں سنی اور منال کو ایک کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے اختلافات کی وجہ سے وہ دونوں 5 سال سے سفر کر رہے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر چونک جاتا ہے۔ مگر میں حمیر کی سسٹر ان لا سے رشتہ طے کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اس کو کیسے انکار کروں؟ وہ تب کر بولتا ہے، پلیز ایک بار اور سوچ لیں، ان کی آنکھوں کی جوت کو بجھنے مت دیں، اور پری بھی منال کے ساتھ بہت اٹیچ ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہ التجائی انداز میں کہتی ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتا ہے، تیار ہو جائیں، ہم سنی کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں۔ اذان شاہ سنی اور بی بی جی کے سر پر بم پھوڑتا ہے۔ میں شادی نہیں کروں گا، سنی تل ملا کر کہتا ہے۔ میں زبان دے چکا ہوں، اذان شاہ مطمئن انداز میں کہتا ہے، اور تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی تیار ہونے چلا جاتا ہے۔ گاڑی جب منال کے گھر رکتی ہے تو وہ حیرت سے اذان شاہ کو دیکھتا ہے، اور اذان شاہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ اب یہیں رہنا کیا، اندر نہیں چلنا؟ اذان شاہ کے کہنے کی دیر تھی، سنی جلدی سے اتر کر بال وغیرہ ٹھیک کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مشال دروازہ کھولتی ہے اور مسکرا کر ان کا استقبال کرتی ہے، اور اندر بیٹھک میں بٹھا کر منال کو بلانے چلی جاتی ہے۔ منال رف سے حلیے میں ٹرے پکڑے اندر آتی ہے تو ان سب کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جاتی ہیں، اور جب ان کے آنے کا مدعا سنتی ہے تو بے یقینی سے دیکھتی ہے۔ آپ کے بھائی کیسے مانے؟ وہ حیرت سے پوچھتی ہے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ حیرانگی سے پری کے ساتھ کھیلتے اذان شاہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ویسے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، سنی اس کے کان میں بولتا ہے۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ تل ملا کر کہتی ہے۔ ارے توبہ توبہ، میں سچ بول رہا ہوں، وہ گھبرا کر کہتا ہے۔ وہ اس کو گھور کر رہ جاتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بی بی جی تو خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اگلے ہفتے کو نکاح کا اعلان کرتا ہے۔ اذان شاہ تو سنی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اذان شاہ اٹھ کر کچن میں آتا ہے تو مشال کے پیچھے، تم پری کے ساتھ اچھے سے 7 دن نکال لو، پھر شاید ویڈیو کال پہ ہی بات ہوا کرے۔ وہ آ کر کہتا ہے، نہیں، اس کو اپنی عادت ڈال لیں تاکہ میں اس کو یاد نہ ہوں، اور وہ آنکھوں میں نمی لیے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ اذان شاہ کا اس کا ٹوٹا لہجہ تڑپا دیتا ہے، اور وہ لب بھیج کر پیچھے مڑ جاتا ہے۔ منال کا رو رو کر برا حال تھا مہندی کے جوڑے میں، وہ سوگوار حسن کے ساتھ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ بس کر دو منو، اور کتنا رونا ہے تجھے؟ مشال تپ کر کہتی ہے، میں آپ کے اور پری کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ویسے یہ پری کدھر ہے؟ وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھتی ہے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ گئی ہے۔ کاش آپ کے اور اذان بھائی کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا۔ وہ اداسی سے کہتی ہے، یار کل ہی رخصتی کروا دیں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ منال کو ایک اور رونا یاد آ گیا۔ مشال سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نکاح کے بعد منال اور مشال گلے لگ کر اتنا روتی ہیں، پھر مشال اس کا بیگ لینے چلی جاتی ہے اور پری کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے جاتی ہے۔ اذان شاہ ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ماما آپ نہیں جاؤ گی؟ پری اس سے پوچھتی ہے۔ نہیں، میں بعد میں آؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی ہے، اور پھر سب ساتھ رہیں گے، اور تب تک آپ کسی کو تنگ نہیں کرو گی۔ اذان شاہ کو اپنے سینے میں ٹھیسیں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ مشال پری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ آپ ماسی کے پاس جاؤ، میں آتا ہوں، وہ پری کو کہتا ہے، اور مشال کے پاس آ کر ایک بلینک چیک اس کو دیتے ہوئے کہتا ہے، جتنی چاہو رقم بھر لو اور تمہاری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دے رہے ہو کیا؟ اذان شاہ، میں شہرین نہیں ہوں، میں محبت میں بک جاتی ہوں، اور یہ چیک کا میں کیا کروں گی؟ زندہ رہوں گی تو عیش سے جیوں گی، وہ زخمی سے مسکراہٹ سے کہتی ہے۔ اذان شاہ ایک جھٹکے سے مڑ جاتا ہے۔ مشال بالکل چپ چاپ منال کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ پری کا ہاتھ منال کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم اس کا بہت خیال رکھنا، اور پلیز آج مجھ سے کچھ مت پوچھنا، میں بہت تھک گئی، برسوں سے سفر کر رہی ہوں، آج میری ذمہ داریاں پوری ہوئیں، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل جاتی ہے۔ منال ساکت ادھر بیٹھ جاتی ہے۔ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ اذان شاہ کے دل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اتنے سرد موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک وہ باہر کو بھاگتا ہے۔ سب پریشان ہو کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ سنی پاس آ کر پوچھتا ہے۔ میرا دل بے چین ہو رہا ہے، مجھے مشال کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ سب حیرانگی سے دیکھتے ہیں اسے۔ سب گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ گاڑی روک کر بھاگتا ہے اور دروازے کے پاس پہنچ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ساتھ والا ہمسایہ باہر نکلتا ہے۔ وہ جلدی سے پوچھتا ہے، مشال کیا آئی تھی؟ ارے ہاں، ابھی آئی تھی، اندر گئی ہیں۔ وہ پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ چلا کر بولتا ہے۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح کندھوں کے ساتھ دروازے کو مارتا ہے۔ بھائی، مشال آپو ساتھ والوں کے ہاں ایک چابی رکھواتی تھی ہمیشہ، وہ ہمسایہ
یہ سن کر جلدی سے اندر جاتا ہے اور چابی لے کر باہر آتا ہے۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر بھاگتا ہوا پہنچتا ہے۔ وہ پورے گھر میں آوازیں دیتا ہے اور منال کی کچن سے چیخ کی آواز سن کر سب بھاگتے ہیں۔ اذان شاہ دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے۔ اذان شاہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ لپک کر اس کو اٹھا کر باہر بھاگتا ہے اور گاڑی دوڑاتا ہوا ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ ساکت فرش پر بیٹھا ہوتا ہے۔ سنی پاس جاتا ہے تو اذان شاہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہے۔ ہاسپٹل کا عملہ حیران و پریشان اس اونچے لمبے مرد کو یوں بچوں کی طرح روتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس لڑکی پر رش کر رہے ہوتے ہیں۔ سنی یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو مشکل سے بچا پائیں گے، پلیز میری مشال کو بچا لو تم، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے، بہت برا ہوں منال، میں اس کو درد دینے کے علاوہ کچھ نہیں دے پایا، مگر ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے میں کبھی اس کو درد نہیں دوں گا، بس لاسٹ چانس دے دیں۔ وہ منال کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے، مجھ سے معافی مت مانگے، اللہ سے مانگے۔ نیک بیوی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، آپ نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے، اور ناشکری کرنے والے اپنی نعمتوں کو کھو دیتے ہیں۔ وہ تلخ انداز میں کہتی ہے، نہیں اللہ نہ کرے۔ وہ تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل کے ساتھ بنی مسجد میں جاتا ہے۔ پوری رات اس کو نوافل پڑھتے دیکھ مسجد کے امام اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کھو گیا ہے تمہارا بیٹا؟ امام صاحب پوچھتے ہیں۔ میں بہت ناشکرا ہوں، میرا اللہ بہت ناراض ہے مجھ سے مولوی صاحب، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں بیٹا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ندامت کا ایک آنسو گرتا نہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر مولوی صاحب، میری ماں جیسی محبت تو نہیں، اللہ کی تو مجھے بہت ڈر ہے، میری مشال کی ماں جیسی محبت ہوگی نا اللہ کی تو وہ مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ، مولوی صاحب کہہ کر اٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سنی بھاگتا ہوا آتا ہے۔ بھائی، بھابھی خطرے سے باہر ہے۔ وہ سجدے میں گر کر رو پڑتا ہے اور سنی کو کہتا ہے، تم جاؤ اور میں شکرانے کے نوافل پڑھ کر آتا ہوں۔ مشال ہالے سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو سب کو دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ لیٹے رہو، منال بولتی ہے۔ منو، تمہاری فلائٹ تھی، وہ پریشان ہو کر بولتی ہے۔ منال اس کو سب بتاتی ہے جو اذان شاہ نے کیا۔ پتہ ہے آپ کو، کل سے وہ مسجد میں بیٹھے آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ منال اس کو مزید بتاتی ہے۔ مشال سپاٹ سے چہرے کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ منال اس سے استفسار کرتی ہے۔ منو، وہ میرے لیے نہیں رو رہے، ان کے اندر کا گلٹ ہے اور کچھ نہیں۔ مشال تلخ لہجے میں کہتی ہے، آپ کو گلٹ بھی ہے تو بھی یہ کم بات تو نہیں، اگر وہ آپ سے معافی مانگیں گے تو کیا کریں گی آپ؟ منال اس سے پوچھتی ہے۔ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی کیونکہ میں کچھ نہیں بھول سکتی۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ منال بوجھل دل سے اٹھ جاتی ہے۔ اذان شاہ اندر داخل ہوتا ہے۔ مشال اس کو سپاٹ چہرے سے دیکھ کر میگزین پر نظریں گاڑ دیتی ہے۔ وہ پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیسی ہو؟ وہ ہولے سے پوچھتا ہے۔ آپ کو میری طبیعت سے کیا لینا دینا، اور بہت شکریہ آپ نے بچا لیا، ورنہ شاید میں وہاں مر جاتی اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اذان شاہ تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ پلیز ایسے مت کہو، وہ کرب سے کہتا ہے۔ وہ ناگواری سے اس کو دیکھتی ہے۔ وہ آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ پلیز آئی ایم سوری، وہ شرمندگی بھرے لہجے میں کہتا ہے۔ آئی ایم سوری بولنے سے مجھے دیے گئے درد خوشی میں بدل جائیں گے، وہ تلخ لہجے میں کہتی ہے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے۔ مشال کو ڈسچارج کروا کر شاہ ولا لے کر آتے ہیں۔ وہ گاڑی میں ہی زد لگا کر بیٹھ جاتی ہے، بس اس کو اپنے گھر جانا ہے۔ اچھا پلیز اندر چلیں، بی بی جی سے مل کر پھر چلے جانا، منال اس کو کہتی ہے۔ وہ اندر لاؤنج میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی جی صدقہ اتارتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھتی ہے، پھر جانے کی ضد کرتی ہے تو منال اور سنی اس کو چھوڑنے جاتے ہیں تو اذان شاہ دروازہ کھولتا ہے۔ وہ تینوں حیران رہ جاتے ہیں، پورے صحن میں پھول بچھے تھے۔ وہ منال کا سہارا لیے اندر آتی ہے تو اندر ٹیبل پر کیک پڑا ہوتا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے تو اذان شاہ کیک لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کیک اٹھا کر دور پھینکتی ہے۔ وہ غصے سے اس کو گھورتی ہے اور پھر خود ہی ہالے سے وہاں سے چلتی ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ارے بھائی، آپ ہنس رہے ہو یار، سنی اس کو ہنستا دیکھ کر پوچھتا ہے۔ بات ہنسی والی ہے تو سننے گا ہنسی ہی نا، ہنسی روک ہی نہیں پائے گا، ایسی کیا بات ہے ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ یار میں سوچ رہا ہے شکر ہے اس نے کیک زمین پر مارا، اگر منہ پر مار دیتی تو پہلی بار اذان شاہ کا تھوپڑا کیک میں لت پت کیسا لگتا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے۔ سنی پہلے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر منال کی طرف دیکھتا ہے، پھر اگلے پل سنی اور منال کھلکھلا کر ہنس پڑتے ہیں۔ پھر اذان شاہ کو کہتا ہے، تم لوگ جاؤ اپنا ہنی مون مناؤ، میں نے حمیر کو کہہ کر تم دونوں کے لیے کمرہ بک کروا دیا ہے، جاؤ بھاگو، مجھے میری بیوی کو منانے کا کام شروع کرنا ہے۔ اوکے بھائی، آل دی بیسٹ، سنی اس کو کہتا ہے اور پھر دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا اللہ میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ اذان شاہ اس کو مکہ دکھاتا ہے۔ اذان شاہ کھانا لے کر اندر داخل ہوتا ہے تو منال رو رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے کھانا میز پر رکھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ مشال کیا ہوا، کہیں درد ہے کیا؟ وہ بے قراری سے پوچھتا ہے۔ پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے، درد یاد آتے ہیں مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر، وہ چلا کر بولتی ہے۔ ایسے مت کہو یار، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، وہ بے بسی سے کہتا ہے۔ مجھے نہیں ضرورت آپ کی،
وہ تڑک کر بولتی ہے، تم جو کہو گی کروں گا، وہی کروں گا، بس خود سے دور جانے کو مت کھولو۔ وہ التجائیہ انداز میں کہتا ہے، اچھا تو کل سے آپ کے امتحان شروع ہوں گے، دیکھنا چاہتی ہوں میں کیا کر سکتے ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولتی ہے، ہاں تم جو چاہو گی۔ اذان خوش ہو کر کہتا ہے، صبح سے گھر کا سارا کام کرنا ہوگا آپ نے؟ ہاں بالکل، میں نازو کو اپنی ہیلپ کے لیے بھی بلوا لوں گا۔ وہ ناگواری سے دیکھتی ہے، میں اپنے گھر میں نوکر نہیں رکھتی۔ وہ تنک کر بولتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ ہی ہے میں کس طرح کے ماحول میں رہتا ہوں، میں تھکاوٹ سے بیمار ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کو کہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے دفع ہو جائیں۔ وہ تب کر بولتی ہے، ٹھیک ہے میں کروں گا، کوئی پرابلم نہیں، چلے کھانا کھائیں، کچن سمیٹیں اور پھر جہاں مرضی سو جائیں۔ صبح جلدی اٹھنا، صفائی کرنا اور پھر اپنے کام پر جانا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں کہتا ہے۔ اذان شاہ صبح اٹھ کر ناشتہ بناتا ہے اور مشال ٹرے میں دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ ناگواری سے کہتی ہے، یار مجھے ایسا ہی کھانا بنانا آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مطلب مجھے ایسا ہی کھانا پڑے گا؟ وہ تب کر بولتی ہے، مجبوری ہے۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے۔ وہ منہ بنا بنا کر کھا رہی ہوتی ہے، میں نے سارا کام کر دیا ہے، اور دوپہر کو کیا کھاؤ گی؟ وہ اس سے پوچھتا ہے، میں خود ہی کھا لوں گی۔ وہ جان چھڑاتے ہوئی بولتی ہے۔ وہ آفس جا کر بھی بار بار فون کرتا ہے، ہر بار فون پر بے عزتی کروا کر پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ شام کو جلدی آ کر وہ کھانا بنانے لگ جاتا ہے۔ کھانا کھا کر وہ کافی کے مگ لے کر ایک مشال کی طرف بڑھا دیتا ہے اور دوسرا خود لے کر ٹی وی چلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مشال کوئی بک پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہی پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ اذان شاہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو گود میں اٹھا کر اندر کمرے میں لے کر جانے لگتا ہے۔ مشال کی آنکھ کھل جاتی ہے، چھوڑے مجھے، وہ تب کر کہتی ہے، مگر وہ اس کو بیڈ پر جا کر لٹا دیتا ہے اور وہ تل ملا کر رہ جاتی ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے یہی روٹین تھی ان دونوں کی۔ اذان شاہ تھک کر جلدی سو جاتا ہے۔ اس دن وہ اس کے پاس آتی ہے، کھانا نہیں کھانا کیا؟ بنا کر سو گئے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولتی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ غنودگی میں کہتا ہے۔ وہ جانے لگتی ہے تو اس کو آواز دے کر کہتا ہے، پلیز میرا سر بہت دکھ رہا ہے، تھوڑا سا دبا دو، میں نوکر نہیں ہوں آپ کی۔ وہ تڑک کر بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رات کو مشال کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پانی لینے کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے اذان شاہ کے حصے کا کھانا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے۔ وہ تشویش میں پڑ جاتی ہے۔ وہ کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ویسے ہی لیٹا ہوا ہے۔ وہ جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ بخار سے تپ رہا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر جلدی سے سنی کو فون کرتی ہے۔ سنی آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہے اور بہت مشکل سے جگا کر اس کو میڈیسن کھلاتا ہے اور پھر تھوڑا بخار ٹوٹتا ہے تو وہ انجیکشن لگاتا ہے اور مشال کو میڈیسن کے بارے میں بتا کر باہر نکل آتا ہے۔ مشال اس کو دروازے تک چھوڑتی ہے۔ بھابھی، وہ کبھی ہم لوگوں سے دور نہیں رہے، یہ ان کے پیار کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہمارا گھر برسوں سے بہت ادھورا ہے، پلیز اسے کمپلیٹ کر دیں، سنی مشال سے کہتا ہے۔ مشال بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں آتی ہے۔ میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ میرے اندر بدلہ لینے والی خصلت کب سے آ گئی؟ میں اتنی گر گئی ہوں، میری یہ تربیت تو نہیں کی گئی تھی۔ یہ اذان شاہ جو میری جان بن چکا تھا، کوئی اپنی جان کو ایسے تڑپاتا ہے کیا؟ جو شخص ایک اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا وہ میری ہر بے عزتی کو سہ رہا ہے۔ جس شخص کے بوٹ سوٹ نکالنے کے لیے الگ الگ نوکر ہیں، وہ یہاں میرے گھر میں جھاڑو پوچھا لگا رہا ہے 1 مہینے سے۔ اور کتنا مشال اذان شاہ کو تم خود کو بے حس کرو گی؟ وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو تم ہاتھ جھٹک رہی ہو، تم ناشکری بن رہی ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے۔ صبح اذان شاہ اٹھتا ہے تو ٹائم دیکھ کر ہڑبڑا کر باہر بھاگتا ہے۔ جا کر دیکھتا ہے سارا گھر صاف ستھرا ہے اور وہ جلدی سے کچن میں جاتا ہے تو مشال چولہے کے آگے کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سوری، رات کو بھی سوتا رہا اور آنکھ صبح بھی نہیں کھلی۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی وضاحت کرتا ہے، آپ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ نہا دھو کر ٹیبل پر آتا ہے تو اس کا سارا فیوریٹ ناشتہ لگا تھا۔ وہ بس کھانے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنی طرف دیکھتی مشال پر پڑتی ہے تو وہ جلدی سے بولتا ہے، بہت سالوں بعد اتنا اچھا ناشتہ کیا تو بس اسی لیے ایسے کھا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولتا ہے، اچھا مطلب ناشتہ میں ہی اچھا بناتی تھی؟ وہ مزے سے بولتی ہے، ہاں بالکل، اور پتہ ہے میرا تو دل کرتا تھا تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ وہ جلدی سے بولتا ہے، آپ کچھ زیادہ نہیں بولنے لگ گئے؟ مشال کہتی ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے میرا بولنا؟ وہ ہولے سے پوچھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی اذان شاہ کا موبائل بجنے لگ جاتا ہے۔ پلیز ذرا فون اٹھا لو، سنی کا ہے۔ وہ کھاتے ہوئے بولتا ہے، بھائی پلیز جلدی آؤ، منال کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ فون اٹھاتی ہے تو سنی کی گھبرائی ہوئی آواز آتی ہے، کیا ہوا ہے میری منو کو؟ وہ چیخ کر بولتی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، میں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ اذان شاہ بھی تب تک پاس آ جاتا ہے اور فون پکڑ کر اس کو تسلی دیتا ہے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو سنی دوڑ کر گلے لگ جاتا ہے، بھائی میں بابا بننے والا ہوں، کیا سچ میں؟ مشال پرجوش انداز میں بولتی ہے اور پھر سب منال کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ سنی تو ڈاکٹر چھولے دے کر پاس ہوا تھا، پاگل انسان، تجھے اس کی حالت دیکھ کر تو اندازہ نہ ہوا، مگر نفس تو چیک کر لیتا۔
اذان سنی سے کہتا ہے۔ ارے بھائی یار، میں گائناکالوجسٹ نہیں ہوں، اور نبض کیا چیک کرتا، خدا قسم اس کے بے ہوش ہوتے ہی مجھے تو بھول ہی گیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ سر کھجا کر بولتا ہے۔ سب اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کے سر پر سینگ اگ گئے ہوں۔ دوسرے پل کمرہ ان کے کہکہوں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اذان شاہ مشال کو بیگ پیک کرتے دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ اپنے گھر؟ وہ حیرت سے پوچھتا ہے۔ جی اپنے گھر، شاہ والا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلاتا ہے۔ مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس سے پوچھتا ہے۔ ابھی سوچوں گی، وہ مزے سے جواب دیتی ہے۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جھنجھلا کر کہتا ہے۔ وہ شاہ والا پہنچتے ہیں۔ بی بی جی تو خوشی سے نہال تھی۔ سب کھانا کھا کر بی بی جی کے روم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک سب بیٹھتے ہیں اور ہولے ہولے سب اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بی بی جی کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اذان شاہ بے چینی سے لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یار ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ جھنجھلا کر رہ جاتا ہے۔ اگلے 3-4 دن وہ اس کو ایسے ہی ستاتی ہے تو چوتھے دن زبردستی وہ اٹھا کر اس کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوتا ہے۔ وہ کیک لا کر اس کے کان میں آ کر بولتا ہے، ہیپی اینیورسری میری جان۔ مشال کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ ان آنکھوں میں آنسو نہیں، ہمیشہ خوشیاں جھلملائیں گی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے بولتا ہے۔ کیک کٹ کر کے اذان شاہ اس کو ٹیرس پر لے کر آتا ہے اور ہولے سے اس کے کان میں کہتا ہے، پتہ ہے بہت پہلے ایک غزل پڑھی تھی میں نے، جب وہ پڑھی تھی تب بار بار تمہارا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ عرض کروں کیا؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ ارشاد ارشاد، وہ کہتی ہے۔ وہ پیچھے سے باہیں ڈال کر گنگناتا ہے۔ میری جان ہے تو میری جان ہے تو، تم میری ہو، تم میری ہو، زندگی کی ایک حقیقت ہو، سکون ہو میری سوچوں کا، ٹھنڈک ہو میری سانسوں کا، جان ہو یا جان سے زیادہ ہو، سبھی کچھ ہو تم، میری جان جان ہو۔ ہاں میری روح کا قرار ہو تم، میری جانے جگر جانے وفا ہو تم، ہاں میری جان ہو تم۔ آئی لو یو مشی جان۔ مشال اس کے اس قدر خوبصورت اقرار سے خود کو اس کی محبت کے مضبوط حصار میں محسوس کرتی ہے اور اس کے سینے کے ساتھ لگ کر ہولے سے بولتی ہے، آئی لو یو ٹو جانے مشی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو کر اس کو خود میں بھینس لیتا ہے اور چاند ان پر اپنی چاندنی نچھاور کر رہا ہوتا ہے۔